الیگزینڈر فریٹز 1990 میں عیسائی والدین کے ہاں پیدا ہوا تھا۔ اس کا تعلق امریکہ سے تھا۔ اس کی والدہ چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا اپنا مذہب خود سلیکٹ کرے۔ اس کی عمر 7 سال ہو چکی تھی۔ اس کی والدہ نے بہت سی کتابیں خرید کر اس کو دے دیں تاکہ وہ ان کا مطالعہ کر کے اس قابل ہو جائے کہ وہ اپنا مذہب خود اختیار کرنے کے قابل ہو جائے۔ الیگزینڈر نے ان مذہبی کتابوں کا مطالعہ کیا اور نتیجتاً اس نے اپنے لیے دین اسلام کو منتخب کر لیا۔ جب اس کی عمر 8 سال ہوئی تو اس نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس نے اپنا نام نامی عبداللہ رکھا۔ یہ معصوم بچہ الیگزینڈر سے عبداللہ بن کر اسلام کے بارے میں بہت کچھ سیکھ چکا تھا۔ اس نے قرآن کریم حفظ کیا، نماز کی ادائیگی سیکھی، اذان دینا سیکھا اور اس کے علاوہ بہت سے دوسرے شرعی احکام جو معاشرتی زندگی کے لیے ازحد ضروری ہیں وہ بھی سیکھے۔ اس بچے کا دین کی طرف جھکاؤ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لگاؤ اور محبت قابل دید تھے۔ وہ بچہ اپنے سکول میں بہت مشہور تھا۔ نماز کا وقت آنے پر اکیلا کھڑا ہو کر اذان دیتا تھا، اکیلا کھڑا ہو کر نماز پڑھتا تھا اور اپنے مذہب کے بارے میں معلومات جہاں سے بھی مل سکتی تھیں لے لیتا تھا۔ عبداللہ نے ایک ٹی وی انٹرویو کے دوران نوجوان اینکر سے سوال کر کے حج اور عمرہ کرنے کا طریقہ دریافت کیا، سفر کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔ احرام کہاں سے مل سکتا ہے، سفر کتنا مہنگا ہے، کتنا خرچہ آتا ہے، یہ سب سوال کر کے اپنی معلومات میں اس نے اضافہ کیا۔ اینکر نے سوال کیا کہ آپ کو اس میں کسی قسم کی پریشانی تو نہیں ہے؟ عبداللہ نے جواب دیا کہ بعض اوقات میری نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے نماز کے اوقات کا صحیح پتہ نہیں ہوتا۔ اینکر نے پوچھا کہ کیا تم سکول میں نماز پڑھتے ہو؟ عبداللہ نے جواب دیا، ہاں، میں نے لائبریری میں ایک خفیہ جگہ ڈھونڈ رکھی ہے جہاں میں ہر روز نماز پڑھتا ہوں۔ اس کے علاوہ اسکول میں مجھے نماز پڑھتے دیکھ کر بچے ہنستے رہتے ہیں، لیکن میں کسی کی پرواہ کیے بغیر نماز پوری توجہ اور انہماک سے ادا کرتا رہتا ہوں۔ اینکر نے سوال کر کے دریافت کیا کہ آپ کو دین اسلام کی طرف رغبت کیسے ہوئی؟ عبداللہ نے جواب میں کہا کہ میں نے جوں اسلام کے بارے میں پڑھا اور میرا مطالعہ اسلام کے بارے میں بڑھتا گیا تو میرے دل نے مجھے کہا کہ یہی دین ہے اور مجھے یہی مذہب اختیار کرنا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری اسلام کے ساتھ رغبت اور محبت بڑھتی گئی۔ اینکر نے پوچھا کہ آپ کی خواہشات کیا ہیں؟ عبداللہ یہ سوال سن کر بے چین ہو گیا۔ اس نے جواب دیا کہ امریکہ میں ایسی فلمیں چل رہی ہیں جو میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں امیج کو مسخ کرتی ہیں۔ یہ فلمیں دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں ایک فوٹوگرافر بنوں اور اپنے مذہب اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لوگوں کو اصل حقائق سے آگاہ کروں۔ اس کے علاوہ میں مکہ جا کر حجر اسود کو چومنا چاہتا ہوں اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ میرے والدین بھی اسلام قبول کر لیں اور دین و دنیا کی بھلائی اختیار کر لیں۔ اس کی والدہ نے انٹرویو کے دوران بتایا کہ عبداللہ کا کمرہ خانہ کعبہ کی تصویروں سے بھرا پڑا ہے۔ عبداللہ نے اس کی زیارت کے لیے اپنی پاکٹ منی سے $300 بچا رکھے ہیں۔ لوگوں کا خیال ہے کہ عبداللہ شاید کسی قسم کی مہم جوئی کر رہا ہے۔ ماں نے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ میرے عبداللہ کا ایمان مکمل طور پر سچا ہے اور اسے دوسرے محسوس نہیں کر سکتے۔ اینکر نے پوچھا کہ کیا تم رمضان کے روزے رکھتے ہو؟ اس پر عبداللہ نے جواب دیا کہ ہاں، میرے والد صاحب نے مجھے چیلنج کیا تھا کہ میں مسلمانوں والا روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن جب میں نے کر کے دکھا دیا تو سب حیران رہ گئے۔ اینکر نے پوچھا کہ مسلمان ہونے کے ناطے تمہاری کیا خواہشات ہیں؟ اس نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں کہ فلسطین مسلمانوں کو واپس مل جائے کیونکہ یہ ان کی سرزمین ہے اور اسرائیل نے اسے بزور طاقت ان سے چھین رکھا ہے۔ اینکر نے پوچھا کہ تمہارے والدین تو سور کا گوشت کھاتے ہیں، کیا تم بھی اپنے والدین کے ساتھ سور کا گوشت کھاتے ہو؟ عبداللہ نے جواب دیا، سور تو بہت گندا جانور ہے اور اسلام میں حرام ہے، میں اسے نہیں کھاتا، مجھے اس سے گھن آتی ہے اور میں نہیں جانتا کہ لوگ اسے کیسے کھا لیتے ہیں۔ اسی دوران نماز مغرب کا وقت ہو گیا تو عبداللہ نے اینکر کی طرف دیکھا اور کہا کہ کیا آپ مجھے اذان دینے کی اجازت دیں گے کیونکہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اینکر نے اجازت دے دی اور عبداللہ نے اذان دی۔
اذان سن کر اینکر کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں۔ اس کے ساتھ ہی عبداللہ اور اس کی عیسائی والدہ کا انٹرویو بھی مکمل ہو گیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔